بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مسجد اقصی یعنی یروشلم مسلمان، یہودی اور عیسائی ان تینوں دھرموں کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے۔ ان تینوں دھرموں میں مسجد اقصی کو اتنا مقدس کیوں مانا جاتا ہے۔ یہ تینوں دھرم اس جگہ کو اپنے انڈر میں کیوں لینا چاہتے ہیں، اور مسجد اقصی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، یعنی مسجد اقصی اصل معنی میں کس کی ہونی چاہیے۔ تو چلیے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ تو یروشلم یعنی مسجد اقصی دنیا کی وہ جگہ ہے جس کے لیے سب سے زیادہ خون بہایا گیا ہے، جس کے لیے سب سے زیادہ جنگیں لڑی گئی ہے۔ ابتدائی دنیا سے لے کر آج تک جس جگہ کے لیے سب سے زیادہ جنگیں ہوئی، جس جگہ کے لیے سب سے زیادہ خون بہایا گیا، وہ مسجد اقصی یروشلم کی جگہ ہے، اور قیامت تک اس کے لیے خون بہایا جائے گا، جنگیں لڑی جائے گی، کیونکہ یہودی اور عیسائی اس جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ مسلمانوں کی جگہ ہے۔ تو عیسائی اور یہودی اس جگہ کو کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ عیسائی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جس جگہ مسجد اقصی بنائی گئی ہے، یہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ پر سولی پر چڑھایا گیا تھا، جسے عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ اسلام سے خارج ہو گئے۔ انہوں نے اپنا ایک الگ دھرم بنا لیا، اپنا ایک الگ مذہب بنا لیا، کیونکہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء اکرام کو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، ایک پیغام دے کر کہ تمام انسانوں کو ایک رب کی عبادت کرنی ہے، اور جو نبی تمہارے پاس بھیجا گیا ان کے بتائے گئے راستے پر چلو، ان کی بیعت کرو۔ تو عیسائی لوگوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنا شروع کر دیا، اور معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ اس لیے یہ لوگ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس مذہب کی شروعات ہوتی ہے۔ اس مذہب کی شروعات دنیا میں آئے ہوئے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جو کہ اسلام کے پہلے نبی ہیں۔ تو اس طرح عیسائی ایک نیا مذہب بن گیا، ایک نئی فکر، ایک نئی سوچ کے ساتھ، اور اسی وجہ سے یہ لوگ مسجد اقصی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ جگہ ہمارے لیے بہت مقدس ہے، کیونکہ یہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، اور اسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ عیسائی لوگوں کا ماننا ہے، اور یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، جو کہ ان کے بعد دوسرے نبیوں تک منتقل ہوتا رہا، دوسرے نبیوں کے وراثت میں چلی گئی۔ یعنی مسجد اقصی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، کیوں بنوایا تھا؟ تو خدا کی عبادت کے لیے بنوایا تھا۔ اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں بننے والی دوسری مسجد اقصی ہے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس جاتی رہی، اور دوسرے نبی اپنی امت کو خدا کی طرف بلاتے رہے، مگر یہودی لوگوں کے اندر تکبر آ گیا۔ یہ لوگ اپنے حساب سے اپنے دھرم کو فالو کرنے لگے۔ انہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، یہاں تک کہ ان کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ مگر جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے آسمان پر اٹھا لیا، جو کہ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ تو دنیا کی سب سے بدترین قوم جو ہے وہ یہودی ہے، جنہوں نے نبیوں کو بھی قتل کر ڈالا، اور اپنے مذہب کو اپنے حساب سے فالو کرتے چلے گئے۔ اور مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی تھی۔ یہ وہ مسجد ہے جس جگہ اللہ کے سب سے زیادہ نبی تشریف لائے، جس جگہ اللہ کے سب سے زیادہ نبی مدفن ہیں، ان کی قبر اس جگہ پر موجود ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جس جگہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور یہی وہ جگہ ہے جس جگہ ہمارے نبی نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، یعنی تمام نبیوں نے اسی جگہ پر ہمارے نبی کے پیچھے نماز ادا کی، اور 17 مہینے تک مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، جو کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں
کہ سب سے زیادہ مسجد اقصی جس دھرم کے لیے جس مذہب کے لیے امپورٹنٹ ہے ضروری ہے وہ اسلام ہے اور مسلمان ہی مسجد اقصی کے حقدار ہے کیونکہ مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا اللہ کی عبادت کے لیے اور آج اس دنیا میں کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو وہ مسلمان قوم کر رہی ہے اس لیے مسجد اقصی کے حقدار مسلمان ہوئے اور یہودی لوگوں نے تکبر کی وجہ سے انا کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں کی بیعت نہیں کی ان پر ایمان نہیں لائے کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب ایک نبی کے بعد دوسرے نبی دنیا میں تشریف لے آئے تو پہلے والے نبی کی شریعت اور ان کے اطاعت منسوخ ہو جائے گی یعنی اب جو نبی تشریف لائے ہیں ان کی بیعت کرنا ان پر ایمان لانا لازم ہے ضروری ہے تو یہودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں پر ایمان نہیں لایا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے بھی اپنا ایک الگ مذہب یہودی والا مذہب بنا لیا اور یہ لوگ پتھروں کی پوجا کرنے لگے تو مسجد اقصی کو بنائی گئی تھی اللہ کی عبادت کے لیے اور آج کوئی قوم اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو وہ ہے مسلمان تو مسجد اقصی کے اصل حقدار مسلمان ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی لوگ اسے کیوں اپنانا چاہتے ہیں تو یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ مسجد اقصی جس جگہ بنائی گئی ہے اسی جگہ پر ہیکل سلیمانی تھی یعنی جسے ہم مسجد اقصی کہتے ہیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی نہیں بنا لیں گے تب تک ہمارا مسیحا دجال نہیں آئے گا تو یہ لوگ مسجد اقصی پر قبضہ کر کے اسے گرانا چاہتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس جگہ پر ہیکل سلیمان بنائے اور ان کا مسیحا دجال تشریف لے آئے مگر یہ لوگ جانتے نہیں کہ دجال کو ایک دن آنا ضرور ہے اور وہ دن کب آئے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس دن اللہ نے دجال کے آنے کا وقت مقرر کیا ہے اسی دن دجال آ کر رہے گا اس سے پہلے نہ اس کے بعد جو وقت ہے دجال کے آنے کا اسی وقت دجال آ کر رہے گا اس لیے یہودی مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور دجال کے آنے تک یہ لوگ مسجد اقصی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور مسجد اقصی کو گرانے کی کوشش کریں گے جس کے لیے قیامت تک جنگ ہوتی رہے گی کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی اللہ کے سچے بندے ہیں وہ لوگ مسجد اقصی کی حفاظت کرتے رہیں گے مسجد اقصی کو یہودیوں کے ہاتھوں میں جانے نہیں دیں گے مگر مسجد اقصی کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں کو جہاں تک گرنا پڑے گا یہ لوگ گریں گے کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم اسے گرائیں گے نہیں تب تک ہمارا مسیحا دجال نہیں آئے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسجد اقصی کی حفاظت کرے اور فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت کرے انہیں ہمت دے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ ہر کسی کو پتہ چل سکے کہ مسجد اقصی اصل میں مسلمانوں کی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو اور یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ